اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما۔ سورہ مزمل کا تعلق قرآن کے ابتدا میں شروع میں جو نازل ہوئی تھی صورتیں، ان صورتوں میں سے ایک سورہ کا تعلق ہے۔ دعوت اسلام کی تحریک یعنی رسالت کا پیام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں شروع کیا جا چکا تھا۔ اس کے نتیجے میں مشرکین کی مخالفت، ہٹ درمی، ایذا رسانی، آپ کو اور آپ کا ساتھ دینے والوں، یہ دن بدن بڑھتے چلتے، اور اللہ کا حکم شب و روز پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یا تو عبادت میں لگے رہنا یا اس کام کے اندر لگے رہنا، یہ دو چیزیں لگا دی گئی تھی۔ اس آیت سے پہلے والی آیتوں میں عبادات سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی تفصیل گزر چکی، مزید اس کا سلسلہ آج کی آیتوں میں یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کا ذکر کرتے رہیے۔ رات کا وقت بتا دیے، رات کا حصہ مقرر کر کے بتا دیے، دن میں بھی عبادت کرنے کو کہہ دیا گیا، اور دن میں نبوت کے رسالت کے کام کاج کے چلانے کی مصروفیت بتائی گئی، اسی لیے دن سے زیادہ عبادت رات میں کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں بتانے کے علاوہ پھر تاکید کی گئی کہ ہر حال، ہر صورت میں چلتے پھرتے ہر وقت اپنے رب کا ذکر کرتے رہیے۔ چنانچہ احادیث میں تفصیل آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں رہتے تھے، اور جو کام ہوتے وہ بھی حکم خداوندی کی تعمیل اور تکمیل کے تحت اس کی روشنی میں ہوتے۔ یہ بھی ذکر ہے۔ حلال جان کر حلال پر باقی رہنے کے لیے، حلال کو اختیار کرنے کے لیے جو جد و جہد کرتا، یہ بھی ذکر ہے۔ غلط چیز جان کر پھر بھی اس کے اوپر آگے بڑھ جاتا ہے، اس کے لیے چلنا پھرنا، کوشش کرنا، ہتھ کنڈے چلنا، یہ سب گناہ ہے۔ تو دین اسلام دراصل انسان کی زندگی کی اصلاح ہے، اس کی فکر سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کے اندر اسلام اس کی تربیت کرتا ہے۔ اس کی فکر کے اندر اپنے رب کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنا، اپنے رب کی عبادت کا حق ادا کرنا، اور جب زندگی میں دنیا والوں سے جوڑا ہے، دنیا سے جوڑا ہے، تو اس کے بتائے ہوئے طور طریقے کے ساتھ جوڑنا اور جڑنا، حتیٰ کہ کھانے پینے پہ بھی یہ اللہ کی نعمت ہے، اس پر غور کرنا۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، بلکہ بسا اوقات تھوڑا سا وقت سارے لوگوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کر صرف عبادت کے لیے بھی خاص کیجیے۔ مسئلہ ہے مشقتوں کا، مصائب کا، مخلوق تنگ کر رہی ہے، جینا تنگ کر رہی ہے، اس مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اور ذکر میں لگ جاؤ، اور عبادت میں لگ جاؤ۔ مادی اور سائنسی اعتبار سے سمجھ میں نہیں آنے والی بات، اسلام اور ایمان کے پر پختہ رہنے والے کو، اس کو ہر چیز کا، ہر مصیبت کا حل بتانے والا قرآن بس یہی بتاتا ہے۔
اللہ کی طرف رجوع اس لیے ہو جاؤ، رب المشرق والمغرب، تمہارا وہ رب جو تمام مشرق اور مغرب کا، یعنی دنیا کے اس کونے سے اس کونے کا، سارے عالم کا اس جانب سے اس جانب کا، اس کے درمیان میں جتنی چیزیں ہیں، ہر چیز کا رب، اس کا پیدا کرنے والا، اس کا نظام چلانے والا، اس کو اپنے نظام پر باقی رکھنے والا، اس کی نگرانی رکھنے والا، اس کو جب تک چاہے اس کو باقی رکھے گا، یہ رب کے معنات ہیں۔ تو جو مخالفت کر رہے ہیں ان کا بھی رب ہے۔ تو ہر چیز کا جب رب وہ ہے تو مانو کہ لا الہ الا ہو صرف اور صرف وہی معبود ہے، سارے لوگ اس کے سوا جو شرک کر رہے ہیں اسی کو ختم کرنے کے لیے، ہٹانے کے لیے ہم نے نبی کو بنایا، نبی کو بھیجا، وہی کے پیام کو بھیجنے کا انتخاب کیا، اور اس کے لیے کوشش کرنا ہے، کیونکہ کائنات اس کی، کائنات کے ہر چیز کا مالک وہ، تو بندہ مانے کہ ہر چیز میں اسی کا دخل ہے، کسی اور کا دخل نہیں ہے۔ لہٰذا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام آپ ہر صورت میں اپنا وکیل، سرپرست، ذمہ دار اللہ کو ہی بنائیے۔ یعنی لوگ غیر اللہ کو اپنا وکیل بناتے ہیں، انسانوں کو بناتے ہیں غیر معمولی چمکدار دیکھ کر، اس کے پاس دیکھ کر، بتوں کو بناتے ہیں، درختوں کو بناتے ہیں، چاند کو بناتے ہیں، سورج کو بناتے ہیں، آگ کو بناتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کچھ کریں گے، ہماری مدد کریں گے، ہماری سفارش کریں گے، ہماری زندگی میں ترقی دیں گے، ہماری بری قسمت کو اچھی قسمت میں بدلیں گے، اس جیسے وغیرہ وغیرہ عقیدے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری کی ساری وکالت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر حق کے اوپر رہنا، حق کو چلانا، حق کے اوپر باقی رہنے کی تاکید کرنا، نتیجے میں ظلم سہنا، تو اللہ نے فرمایا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، وہ جو کچھ کہتے ہیں، گالی گلوچ، ستانا کرنا، آپ اس کے اوپر صبر کیجئے، برداشت کیجئے۔ یعنی مدافعات کا بھی حکم نہیں دیا گیا۔ چنانچہ مکی کی زندگی کے 13 سال تک یہ مشقتیں اٹھائے، ان 13 سالوں میں کئی ایک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مشرکین مکہ نے سولی پر چڑھایا، زندہ حالت میں رکھ کر بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، آگ کے اوپر کھینچا، گرم ریت کے اوپر لٹایا، مختلف تکلیفیں دی، حکم ملا کہ تمہیں مدافعت بھی نہیں کرنا ہے، لیکن غصے میں آ کر خاموش رہ کر انسان پیچھے بددعا تو دے سکتا ہے، کبھی گالیاں بھی دیتا ہے، سامنے ہمت نہیں تو پیچھے سے بھی برا بلا کہے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ زبان کو بھی برا مت کیجیے، وہاں جرم حجرن جمیلا، غلط قسم کی گفتگو، ان کو بددعا وغیرہ، ان کو برا کہنا، گالی گلوچ کرنا، یہ بھی نہیں کریں گے آپ، کریں گے تو ذکر کریں گے، اپنے ذکر کو بڑھا دو۔ اب رہی ان کی بات، مخالفین کی، ان کو چھوڑ دو میرے اوپر، یہ جھٹلانے والوں کو چھوڑ دو، یہ دنیا کی طاقت کے بل بوتے پر کر رہے ہیں، پیسے کی دولت کے اوپر کر رہے ہیں۔ تو اشارہ دیا گیا قوم اور معاشرے کے اندر برائی کو عام کرنے والا طبقہ یہ پیسے والے حضرات، برائیوں کی ہوا چلانے والے یہ پیسے والے ہوتے ہیں، پیسہ آتے ہی پیسہ دینے والے اور اس کے حکم کو ماننے کی طرف کم رہتے ہیں۔ اسی لیے وہ مومن جو پیسے والا ہو، ایمان کی روشنی میں ہو، انہیں مسلمان کرتے پیسے والا ہے کرتے، یہ کوئی فضیلت نہیں، بلکہ یہ سب سے برا آدمی ہے۔ مسلمان ہو کہلانا الگ چیز ہے، اسلام کا تعلق جو چیز اس کے ساتھ آتی ہے اس میں اسلام داخل ہوتا ہے، اب پیسہ اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو عبادت کا مفہوم اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔
نماز کا جتنی مرتبہ قرآن میں حکم ہے اس سے کہیں زیادہ پیسے والے کو پیسے کے ساتھ حکم دیا گیا ہے. دونوں کے اندر مطابقت کر کے پیدا کر کے بتا دو, غور کرو تو پتہ چلے گا نماز سے بھی بڑی عبادت پیسے والے کے لیے اس کی عبادت کا پورا تعلق, اس کے لیے جنت حاصل کرنا, اس پیسے سے معاملہ جڑا ہوا ہے, پیسے کو جمع کرنے سے جڑا ہوا نہیں ہے. پیسے میں جانبداری برتنے سے نہیں ہے. یعنی عملی طور پر یہ ظاہر کرنا کہ یہ دی ہوئی نعمت آپ کی ہے, جب تک آپ آخرے رہے گی, جب جائے گی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کا عملی نمونہ تھے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک سخی آدمی, جلیل صحابہ میں سے ہیں. جب پیسہ آتا اپنے پاس روکنے کی فکر نہیں کرتے تھے, فوراً راہ اللہ خرچ کر دیتے تھے. تو مطلب ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ چیز ہے, سال میں ایک مرتبہ سوچنے والی چیز نہیں ہے, یا بقرعید کو بقرعید سوچے جانے والی چیز نہیں ہے, یا رمضان کو رمضان خیرات نکالنے والی چیز نہیں ہے. وہ تو ذمہ داری ہے. وہ کیا احسان کیا وہ؟ نماز پڑھنا ذمہ داری ہے. جیسے آپ ملازم ہیں تو بحیثیت ملازمت کی ڈیوٹی انجام دینا فرض ہے, کسی اور کے پر احسان نہیں ہے. اس سے ہٹ کر کچھ اور کام کرتے ہیں, یہ آپ کی خدمت ہے. ایسی صورتحال پیدا ہوئی حضرت معاذ کے لیے, اپنے اوپر خرچہ نہیں کیا, ہمدردی میں خود مخروض ہو. قرض مانگنے والوں کا تانتا لگ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے یہ التماس کرتے ہوئے کہ میرے قرض داروں سے آپ ذرا گفتگو فرمائیے, یا میرے قرض کے ایک حصے کو معاف کریں. قرض دار کے قرض کو معاف کرنا ایک بڑی عبادت ہے. قرآن جگہ جگہ ذکر کرتا ہے, احادیث, اس لیے کہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے, بہت بڑی ہمت کا کام ہے. دین و ایمان کے اندر پختہ ہمت والا ہی سوچ سکتا ہے. یا اس کو مہلت دیں. وہ مخلوص بھی ضد پہ آ گئے, دونوں کے لیے تیار نہیں ہوئے ہیں. تو ایک ایک چیز جو بھی تھی آپ کے گھر میں اسی وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکلوائے, فروخت کروائے, قرض داروں کو دلوا دیے. تو یہ بتا دیا گیا کہ قرض دار ہونا بھی کتنی بری چیز ہے, کسی کا حق روک کر رکھنا کتنی بری چیز ہے. تو اللہ نے اطمینان دلایا, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ان جھٹلانے والے پیسے سے جڑے ہوئے لوگوں کو چھوڑ دیجئے, اور ماہلہم قلیلا, ایک مہلت ان کو دی جائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ نہیں کرتے, بہت موقع دیتے. جتنے ایمان لائے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین ایک مرحلے میں اسلام کے خلاف ہی تھے. خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری فیصلہ کرنے کے عنوان سے نکلے تھے کہ آج گردن لا کر ہی رہوں گا, یہ روز روز کا جھگڑا ختم کر کے رکھوں گا. اور جب وہ ہمت کر کے نکلتے تو کوئی ان کے سامنے بیچ میں آ بھی نہیں سکتا تھا. طاقت میں بڑی طاقت رکھنے والے, ارادے میں مضبوط ارادہ رکھنے والے. پھر اسلام لائے. جتنے اسلام لائے وہ مخالف بھی تھے, اسلام کے خلاف میں کام بھی کیے. یعنی مہلت دینے کا فائدہ. ایک کو برا ہے بلکہ ختم کر دینا, برائی ختم نہیں ہوتی. اسلام کا نظریہ نفس سے برائی کو ختم کرنا ہے, برائی کرنے والے کو ختم کرنا نہیں ہے. برائی کرنے والے کے اندر اصلاح پیدا کرنا ہے. وَمَهِّلُهُمْ قَلِيلًا, یعنی اور ایک مہلت دے دیجئے.
یعنی ذکر کرتے چلو، یعنی حالات پورے بنائیں گے، غصے میں جذبے میں آ کر زبان کو خراب مت کرو، دی گئی زبان اللہ کے ذکر میں لگاؤ، دیا گیا دماغ اللہ کی طرف لگاؤ۔ لیکن اتنا اطمینان ہم دلاتے ہیں، یہ آج نہیں سدھرے تو یقیناً ہمارے پاس ان کے لیے روز قیامت پکڑ ہے، عذاب ہے، ذلیل و خوار کر کر بھیڑیوں میں جکڑا جائے گا، ڈھیر سارا دوزخ کے عذاب میں ان کو ڈالا جائے گا۔ اگر دنیا میں بھی تمہارے سامنے تم کو ستانے والے کو تکلیف نہ پہنچی تو تمہیں اپنے ایمان کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے رب کی پکڑ سے بچنے والے نہیں ہیں۔ وَتَعَامًا کل قیامت کے دن کو جو ملنے والا ہے، یعنی دنیا کی زندگی مشقت میں گزار لو، یہ دنیا کی راحت کے اندر رہ کر یہ مستی کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں۔ ہمیشہ والی دائمی زندگی آخرت کی ہے، آخرت کی طرف اپنی نظروں کو رکھو، ہر کام کے نتیجے کو آخرت کے ساتھ جوڑو۔ جب وہاں ان کو جو غذا ملے گی نگلنے کی کوشش کریں گے، نگلے نہیں جائیں گے، بڑی مشکل سے نکلنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ 20 قسم کے دردناک عذاب ہوتے چلے جائیں گے، اور یہ چیز ہونے والی ہے، اس لیے کہ قیامت آئے گی تو اس وقت نہ زمین اپنی جگہ رہے گی، نہ پہاڑ رہیں گے، اس کے اوپر سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو پھر اس کے اوپر رہنے والا کہاں رہے گا؟ یہی پہاڑ جس کی بنیاد کے اوپر زمین ٹکی ہوئی ہے، ریزے والی جیسی باریک ریت ہو جائیں گی، بے وزن چیز ہو جائے گی۔ جو وزن ڈال کر زمین کو ٹکائی اور ٹکے گی نہیں تو پھر اس کے پر رہنے، بسنے، جینے، سانس لینے والا کہاں رہے گا؟ اور یہ ضروری ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر والے کے ہر ایک کا حساب و کتاب دیا جائے، ہر ایک کے ساتھ انصاف ہو، اور دائمی زندگی اس کے پر عطا کر دی جائے، اچھے کے لیے اچھے، برے کے لیے برے۔ ان چیزوں کے ساتھ سمجھا کر بالواسطہ قرآن میں اس کو باقی رکھا قیامت تک کے لیے۔ یہ چلنے والی زندگی میں دنیا کے مختلف علاقوں کے اعتبار سے مختلف قسم کے حالات میں رد و بدل ہوتا ہے۔ تم ایمان پر باقی رہتے ہوئے یا باقی رہنا دشوار بنا دیا جاتا ہے، ایسی دشواریوں میں بھی نفس ایمان کے خلاف سوچو گی نہیں، ایمان سے یہ قدم پیچھے ہٹو گی بھی نہیں۔ ایمان پر رہنے کے لیے، ایمان کو باقی رکھنے کے لیے جو جو طریقے ہو سکتے ہیں کرتے چلنا، بھلے زندگی کے نتائج ذری دیر کے لیے دنیا والوں کے نظروں میں برے نکلتے ہوں، لیکن تمہارے رب کے پاس یہ نتیجہ آخرت کے اعتبار سے سب سے عمدہ، اچھا، بہتر اور دائمی ہوگا۔